پھر اور کیا ہے جہاں روزے پاک خیر البرا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں پڑھوں میرے بعد آپ بھی پڑھیں بآواز بلند۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، کچھ سال اگر ہم جی ہی لیے پھر بھی مرنا ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ اور بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ یہ جوڑے بنے ہیں تو ٹوٹنے کے لیے، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا انتہائی خوفناک حالات سے گزرنا پڑا، خصوصاً منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے وقت میں گھبرا گیا، اور مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی کہ دنیا میں زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے تجھ پر یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں غور کرو، سوچو آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہماری زبانیں جدھر چاہتی ہیں ہم چلا دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں۔ چار آدمی جہاں بیٹھے دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر برائیاں، بھائی بھائی کی برائی، خاندان میں تفرقے، پڑوسی پڑوسی سے بیزار۔ ہمارا حال کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہمیں مرنا ہے۔ آواز آئی کہ تو دنیا میں اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تھا، آج ہم اپنی زبان کے ذریعے کسی کو ڈرا تو سکتے ہیں، اپنے زبان کے تیروں کے ذریعے کسی کے دل کو چھلنی تو کر سکتے ہیں، مگر کل بروز قیامت ہمیں اس کا حساب اور کتاب دینا پڑے گا۔ آواز آئی تو دنیا میں اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے تجھ پر یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے بڑھے، فرشتے بڑھ رہے تھے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ میں خوف زدہ ہو رہا تھا، نہ جانے اب میرا کیا بنے گا، نہ جانے اب مجھے کن کن منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ میرے بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے عزیز و اقارب سب مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اب مجھے کن کن منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اتنے میں ایک نورانی شکل والے بزرگ جو سفید لباس میں ملبوس تھے میرے اور فرشتوں کے درمیان آئے، اور انہوں نے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں میری مدد کی، اور اس طرح میں عذاب سے بچ گیا۔ یہ سبحان اللہ۔
میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل آپ پر رحمت نازل فرمائے، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ اور ایسے عالم میں آپ نے میری مدد فرمائی جبکہ مجھے سب چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے قبر میں میری مدد کی، آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا، دنیا میں رہ کر جو تو درود پاک پڑھتا تھا، اللہ نے اسی درود کی برکت سے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہ حکم دے دیا کہ تجھے جہاں کہیں بھی کوئی مشکل مقام ہوگا ہر جگہ تیری مدد کے لیے معمور کر دیا گیا۔ اب غور کریں، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں یہ درود ہمارے کام آتا ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ ٹائم تو ہمیں ملتا ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، موبائلوں پر ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، درود پاک پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل بروز قیامت وہ میرے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ تو سرکار کا قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کثرت کرتے رہا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پڑھیں گے، انشاءاللہ دل نورانی ہو جائے گا اور ہمیں عبادت میں مزہ بھی آئے گا، لذتیں ملیں گی۔ 2-3 شعر پڑھتے ہیں مدینے کے تعلق سے۔ کچھ اور مزہ ہوتا یا رب میرے جینے میں، کچھ اور مزہ ہوتا یا رب میرے جینے میں، قسمت سے اگر ہوتا گھر میرا مدینے میں۔ تو حافظ شفیق صاحب کی والدہ اور ان کے والد گرامی حج کے لیے گئے کاشی پور، یہ دونوں حضرات تشریف لائے، بڑے خوش تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی والدہ کو حج کی برکت ہی سے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ سرکار فرماتے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ تو مکہ معظمہ مدینہ منورہ دیکھ کر آئی، وہاں کی حاضری کی ہے، حج کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کا حج بھی قبول فرمائے، ان کی دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے لیے قبر کی منزل آخرت کی منزل کو آسان فرمائے۔ لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کب کس کا وقت قریب ہے، یقیناً کوئی نہیں جانتا موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کا بہت ہی مدلل اور بہت زبردست خطاب ہوتا ہے، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں تو کہہ رہا تھا مفتی صاحب بولیں، مگر کچھ اور مزہ ہوتا یا رب میرے جینے میں، قسمت سے اگر ہوتا گھر میرا مدینے میں، بس اتنی تمنا ہے صدقے میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، 2 گز ہی زمین دے دے پر دے دے مدینے میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا روزہ آپ حضرات گئے ہوں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سرکار نے فرمایا میری قبر اور منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری مسجد نبوی شریف ہی جنت ہے۔ سبحان اللہ، پورا مدینہ ہی جنت ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے تعلق سے 3 شعر پڑھیں گے، محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں وہ کہاں یہ
مدینے کی گلیاں، کہاں یہ کہاں وہ۔ حافظ شفیق صاحب کی والدہ اور ان کے والد کی طرف میرا اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ کہاں یہ کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے۔ نبی کی سر عرش مہمان نوازی، نبی کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک اور اس نعت کا آخری شعر ہر مومن کی مسلمان کی ہی تمنا ہوتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا مقصد، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، اور مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں۔ چلو چوکھٹ پہ ان کی رکھ کے سر قربان ہو جائیں، حیات جاویدانی پائیں گے مر کر مدینے میں۔ اور مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ تو اب عاشق رسول کی یہ تمنا، ہم تو مدینے سے بہت دور ہیں، کیا کہتا ہے شاعر بڑے پیارے انداز میں کہا، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر گھڑی ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر گھڑی ہے قیامت۔ مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ دو شعر دعائیہ حجن کے لیے آپ لوگ آمین کہیں، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بدین شعروں پہ ہی اختتام کر لیں گے چونکہ 12 بجنے والے ہیں، تقریباً میرے 18 منٹ ہو چکے ہیں، آگے بڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے، دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے۔ اور جنازے تو بہت نکلتے ہیں مگر حافظ شفیق صاحب کی والدہ کا جو جنازہ اٹھا سبحان اللہ، اور جس انداز سے ان کو دفن کیا گیا،
حافظ صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سبحان اللہ، ہے نا۔ بچوں نے کئی قرآن قبر پر بیٹھ کر تلاوتیں کی، نعت خوانی، صلاۃ و سلام، شجرہ، یہاں تک کہ بڑی دعائیں ہوئیں۔ رب کی اللہ عز و جل کی ذات پاک سے امید ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، سبحان اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا۔ یقین کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہوگا، اور اگر بخش دیا ہو، مغفرت فرما دی ہو، تو اللہ ان کے درجے بلند فرما دے۔ اسی دعا کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے، دعاؤں میں میرے مولا میری اتنا اثر دے دے کہ گڈو بھائی کی امی کو تو جنت میں گھر دے دے، کہ حافظ شفیق کی امی کو تو جنت میں گھر دے دے، کہ ذیشان بھائی کی امی کو تو جنت میں گھر دے دے، کہ ذیشان بھائی کی امی کو تو جنت میں گھر دے دے۔ اور ہے کیسے حال میں امی، انہیں کیسے سمجھ پائے۔ بچوں کی بھی یہی تمنا، شوہر کی بھی یہی تمنا کہ وہ کس حال میں ہیں، خواب میں آ جائیں اور اپنی صورت دکھا جائیں، بتا جائیں کہ میں کس حال میں ہوں۔ دو دوست تھے، بڑے پکے دوست تھے، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی۔ ان میں یہ بات طے ہوئی کہ دیکھ، دونوں میں سے جس کا بھی انتقال پہلے ہوگا، اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تجھے اسی رات میں آ کر بتاؤں گا قبر میں ہوتا کیا ہے، اور تیرا انتقال پہلے ہو جائے تو تو آ کر مجھے بتانا قبر میں کیا ہوتا ہے۔ دونوں میں وعدہ ہو گیا، بولے ہاں ٹھیک ہے۔ اتفاق سے ایک دوست کا انتقال پہلے ہو گیا، دوسرا دوست جو زندہ تھا اس نے سوچا کہ آج میرا دوست خواب میں آئے گا، انتظار کرتا رہا مگر وہ خواب میں نہیں آیا۔ دوسری رات آئی، انتظار کرتا رہا، نہیں آیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے۔ بولے کیا ہوا، ہمارا تو بڑا پکا وعدہ ہوا تھا، خواب میں آیا کیوں نہیں؟ 1 سال گزرنے کے بعد اس کا دوست اس کے خواب میں آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی پوچھا کہ کیا تو اپنا وعدہ بھول گیا؟ اس نے کہا نہیں، بھولا تو نہیں۔ تو پھر اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ بولے مہلت ہی نہ ملی، ٹائم ہی نہ ملا، لائن میں لگا ہوا تھا، جیسے ہی مہلت ملی سب سے پہلے تیرے خواب ہی میں آیا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم قبر میں دفن کر کے چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں اوپر سے ساری قبریں برابر ایک جیسی ہے، مگر قبر کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا پھر قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں اس قبر والے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں کی بھی تمنا، بیٹوں کی بھی تمنا، شوہر کی بھی تمنا خواب میں آ جائیں، اور امی خواب میں آ کر اپنی صورت دکھا جائیں۔ وہ بیٹیاں جو اپنی ماں کو ایک رات بھی اکیلا نہ چھوڑ سکتی تھی، آج ماں بیٹیوں کو تنہا، بیٹوں کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ تو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ سب کو جانا ہے، یقیناً جانا ہے، تو اب کس طرح کہتے ہیں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، کہ ہیں کیسے، اور حاجی صاحب کی طرف سے بھی، حاجی صاحب کی طرف سے یہ شعر، کہ ہیں کیسے حال میں بیوی، انہیں کیسے سمجھ پائے، ہیں کیسے حال میں امی، انہیں کیسے سمجھ پائے۔ ان کی اولاد کی طرف سے میں عرض کر رہا ہوں، ہے کیسے حال میں امی، انہیں کیسے سمجھ پائے، کوئی ان سے ملا دے یا کوئی ان کی خبر دے دے، کہ گڈو بھائی کی امی کو تو جنت میں گھر دے دے، دعاؤں میں میرے مولا